السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آمنت باللہ، میں نے المیہ آپ پر ایمان لایا۔ واعتصمت باللہ، اور میں نے آپ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لی۔ وتوکلت علی اللہ، اور میں نے تمام معاملات میں آپ پہ توکل کر لیا۔ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب تک آپ نہ چاہیں کوئی کام بھی بن نہیں سکتا، اور جب تک آپ نہ چاہیں کوئی چیز بگڑ نہیں سکتی۔ سب چیز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی بات ہے۔ ایک بات جو پہلے بھی شاید میں کر چکا ہوں، محبت جس کا عنوان ہے، یہ محبت کیا ہے؟ ایک عجیب طلسماتی اور چکمک جسے کہتے ہیں، جگمگاتی پھلجھڑیاں چھوڑتی ہوئی جوانی کے خوبصورت لمحات کی ایسا جذبہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی جذبے کے تحت یہ دنیا قائم ہے اور تا قیامت چلتی رہے گی۔ یہ ایسا جذبہ ہے محبت جو کہ انسان کو زندہ رکھتا ہے، جو انسان کے اندر ایک انرجی پیدا کرتا ہے، نہ ختم ہونے والے جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ عجیب خوبصورت احساس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ میگنیٹک اٹریکٹیو پاور انٹو ہیومن باڈی، انسانوں کے جسم میں ایک اٹریکٹیو یعنی کھینچنے والی طلسماتی میگنیٹک پاور رکھی ہے۔ جب انسان جوان ہونے لگتا ہے تو اس کے ہارمونز تیزی سے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب جوانی مکمل ہونے کے قریب ہوتی ہے تو ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں۔ انسان بہت ہی زبردست آپٹیمسٹک ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر ایک عجیب قسم کی خواب آور زندگی بن جاتی ہے۔ وہ معاملات میں کھو جاتا ہے۔ بات یہ ہے، اس اٹریکٹیو میگنیٹک پاور کی وجہ سے انسان کی جو صحبت ہوتی ہے، جس صحبت میں وہ رہتا ہے، میں لو کے اوپر بات کر رہا ہوں، جس صحبت میں وہ رہتا ہے، اپنے قریبی رہنے والے ساتھیوں میں سے کسی سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی امر ہے، یہ فطری عمل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے اندر جو آپ کہانیاں سنتے ہیں، سوہنی مہوال، لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، تو یہ کوئی بس قصے ہی نہیں تھے جو ختم ہو گئے، بلکہ اسی جذبے جس کو میں میگنیٹک پاور کہتا ہوں، اسی جذبے کے تحت آپس میں دو نگیٹو اور پازیٹیو پولز کا اٹریکشن ہوتا ہے، اور وہاں پھلجھڑیاں پھوٹتی ہیں، اور وہاں جگمگاتی ہوئی ذہنی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا جو قریبی ساتھی ہوتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی چاہت ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اس میں نہ خوبصورتی کا دخل ہے، نہ اس میں کسی خاص پرسنٹی کا ذکر ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو کسی کی صحبت حاصل ہو جائے۔ کالے مرد کو خوبصورت عورت کو کالا مرد اگر اس کی کمپنی مل جائے تو دھیرے دھیرے عورت میں کالے مرد کے لیے اپنائیت کا جذبہ، محبت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک خوبصورت مرد
کے ساتھ اگر کسی کالی عورت یا کم شکل عورت کے ساتھ کمپنی حاصل ہو جائے اور کچھ دن تک رہے تو اس میں بھی یہی خواہش جاگ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے جینے مرنے کا احساس پاتے ہیں. اسی کو محبت کہتے ہیں. محبت کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے بلکہ یہ فطری عمل ہے جو جوانی میں پیدا ہوتا ہے. اس کی کوئی کسوٹی نہیں ہے. یہ بس صحبت چاہتا ہے. اگر آپ کی صحبت جس شخص سے بھی ہے وہ لگاتار رہے جوانی کے ایام میں تو آپ کو اس سے انسیت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، لگاوٹ ہو جائے گی اور پھر ایک ایسا موقع آئے گا کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکیں گے. اسی کو محبت کہتے ہیں. اسی محبت کے افسانے بن گئے شیر و فرہاد کی شکل میں، لیلا مجنوں کی شکل میں. تو یہ جذبہ نہیں ختم ہوتا. ہر زمانے میں شیر و فرہاد، لیلا مجنوں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اسی معاشرے میں گمسم ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے میرے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ یہ نوجوانی میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. آدمی کسی سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگتا ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی اور کچھ نہیں ہے. متواتر آپ کا ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک ساتھ رہنا، یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے. آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے ایسی چاہت محسوس کرتے ہیں کہ جس کا کوئی آپ کو جواب نہیں ملے گا کہیں بھی. تو اسی کو محبت کہتے ہیں. محبت کوئی برا جذبہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہینڈل کرنے میں آپ کوئی غلط قسم کی کوئی قدم اٹھا لیں، غلط قسم کا قدم اٹھا لیں تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان ہے، آپ کے خاندان کے لیے بھی نقصان ہے. یہ ایک محبت ہے. محبت ایک جذبہ ہے، یہ پیدا ہو جاتا ہے. اب اس پہ کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. بہرحال اگر بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا یہ تو جذبہ جوانی میں پیدا ہوتا ہے نا، اگر کوئی صحبت ایسی پیش آ گئی جس میں کہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خاندان والے اور جس سے آپ کی چاہت ہو گئی، محبت ہو گئی، وہ ان کے اسٹیٹس میں کافی فرق ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے انسان کی خاندانی برتری، یا یہی کہ اچھا خاندان، نچلے درجے خاندان، یہ درجہ بندی ہوتی ہے. ہر انسان بظاہر برابر کہلاتا ہے، لیکن صدیوں کے عوامل میں انسانوں کی فطرت میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ پھر وہ قبائل، قومیں اور اسی طرح سے اونچ نیچ کا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شادی جو ہے ہم کفو میں کرنا چاہیے. ہم کفو یا ہم مرتبہ. اس سے الجھنیں پیدا نہیں ہوتی، خاندان کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. اب صورتحال یہ ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں بتدریج یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، اور اسی محبت کے جذبے کے تحت یہ دنیا قائم ہے، دنیا کی خوبصورتی قائم ہے. تو یہ جذبہ وہ میں نے جب ایک لفظ کہا ہم کفو، جیسے کہ قریش خاندان میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو خاندان تھا وہ ہاشمی خاندان تھا،
جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. یہ خاندانی مسائل ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں میں خاندانوں کی سرش فطرت میں کچھ خاص کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے خاندان بنتے ہیں، قبیلے بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں. ہم کفو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایکول اسٹیٹس میں ہیں. ایکول اسٹیٹس میں ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جس قسم کا رہن سہن اور آپس میں اختلاط، ملنا جلنا کالج یونیورسٹی کے اندر خاص قسم کی ایک صحبت ملتی ہے، وہاں یہ حادثات پیش آتے ہیں. محلوں میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ بار بار کسی کے نظر آنے، بار بار کسی کے سامنے آنے اور بار بار کسی کے ملنے سے آپ کو اس سے چاہت ہو جاتی ہے. چاہے لڑکی لڑکے سے چاہت کرے یا لڑکا لڑکی سے چاہت کرے، یہ ایک فطری عمل ہے. اب یہ مرض جو ہے نا، مرض نہیں کہوں گا، یہ ایک خاص قسم کے جو جذبہ ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے جس کے لیے کوئی کوشچن نہیں کیا جا سکتا. صدیوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے، صدیوں سے سونی اور میوال پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو ایک بہت ہی زیادہ عجب واقعہ بتاؤں کہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک بچہ جس کو چنگیز خاں کہتے ہیں، بہت چھوٹا تھا، اپنے باپ کے ساتھ کسی قبیلے میں گیا. ایک بچی اسے پسند آ گئی، چھوٹے سے بچے کو بچی پسند آ گئی. ایسی پسند آئی کہ بس گھر والے بھی حیران رہ گئے، اور وہ لڑکی بھی اسی طرح سے اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئی. اور آخرکار ان کے والدین نے ان کی شادی کر دی. وہاں تو اس زمانے میں تو اب چنگیز خاص کا زمانہ جیسا ہے، قبائلی پہاڑی علاقوں میں رہنے والے، منگولیا کے رہنے والے. اور پھر یہ ایک شادی، ایک مثالی شادی بنی. اس خاندان میں بہت مصیبتیں آئیں، دوسرے قبائل نے ان پہ حملہ کیا، اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے. لیکن بہرحال وہ بہت زبردست جذبہ رکھتا تھا. آخر اس نے اپنی پاور کو ریسٹور کیا اور دوبارہ سے اپنی بیوی کو وہاں سے چھڑا کے لے آیا. اس کی مثالی محبت ہے جو عام طور پہ کہیں نہیں جاتی چنگیز خاں کی وجہ سے. تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو آپ رد نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ اس جذبے کو کس طرح سے سدھار کی طرف لایا جا سکتا ہے، یا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا کہیں غیر کفو معاملہ پیش آ جائے، یا ہم مرتبہ نہ ہو خاندان، جس سے خاندان کے آج کل تو جو جدید تعلیم ہے اس میں یہ خاندان واندان اور ہم کفو ہونا یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. لیکن بہرحال ایک ضروری چیز ہے، اس سے خاندان بیلنس چلتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ تیزی سے نہیں آتی. جب ایسا جذبہ کسی میں دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ غلط جگہ پر محبت ہو گئی ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان میں فاصلہ کر دیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں. جب دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، دونوں ایک دوسرے سے جدا رہیں گے، تو آہستہ آہستہ وہ انسیت کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. آہستہ آہستہ، جلدی نہیں، آہستہ آہستہ. اور پھر اس میں جو اس کے متعلقین ہیں وہ ان کی ایکٹیویٹیز میں پر نظر رکھیں
تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ دو محبت کرنے والوں کو آپ الگ کر دیں اور کسی طرح سے کانٹیکٹ نہ رکھنے دیں، نہ ہونے دیں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور آدمی جو ہے نا کسی اور طرف بھی مائل ہو سکتا ہے. یہ ایک واحد اس کا حل ہے، باقی کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی ہم کفو نہیں ہے، یعنی ہم مرتبہ خاندان کی طرف مائل نہیں ہو رہی، بلکہ کسی غیر مناسب خاندان کی طرف اس کا رجحان ہو گیا ہے. آج کل تو اس چیز کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہیں. اگر آدم کی اولاد ہوتا تو یہ ہم کفو کا مسئلہ ہی نہیں بیان کیا جا سکتا. اتنا اہم مسئلہ ہے یہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ توبہ بہت زیادہ جذباتی ہو کر کے اپنے گھروں سے بغاوت کرتے ہیں، لڑکیاں خاص طور سے میں ذکر کروں گا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں بغیر ماں باپ کی اجازت کے. اگر وہ رشتہ غیر کفو ہے، ہم کفو نہیں ہے، تو والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس لڑکی کو لے آئے بغیر کسی اس کے اور اس کو رکھ لے. تو اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہوتی اور معاملہ جو ہے نا دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتا ہے. بات کرنے کی یہ ہے کہ جوانی میں یہ جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد پر نظر رکھیں. نوجوانوں خود بھی اپنے احساسات کو دیکھو، پرکھو. یہ ایک دفعہ شروع ہو جائے کسی طرف محبت کا اٹریکشن شروع ہو جائے تو بہت مشکل سے روکا جا سکتا ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ اگر خود ہی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ بات ایسی ہو گئی ہے تو آپ خود کٹ جائیں، خود اس سے ملنا جلنا بند کر دیں اور اتنی دور ہو جائے کہ ایک دوسرے کا احساس ہی نہ کر سکے. جب ایسا ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے وہ جذبہ سرد پڑ جائے گا اور پھر آپ اس مصیبت کہیے یا اس جذبے سے جو محبت کا جذبہ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. یہ میں نے ایک بات کہنا تھی لو کی حیثیت سے کہ لو کیا ہے. لو ایک بہترین، بہت لاجواب، دنیا کے اندر نکھار، خوشیاں، امیدیں سب کچھ لے کر آتا ہے. لیکن بہرحال اس کے نقصانات بھی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے. ہم کفو اور غیر کفو، یہ آج کل اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا تو خاندانوں میں بگاڑ آ رہا ہے، بہت زیادہ بگاڑ آ رہا ہے. خاص طور سے جن لوگوں کی بچیاں اس طرف زیادہ جذباتی ہو کر کے فیصلے کر لیتی ہیں، وہاں یہ تباہی آ رہی ہے. تو ایک تو والدین کو خیال رکھنا چاہیے، والدین کو خیال بنانا چاہیے کہ بہرحال اس نے. پھر میں آپ کو بتا دوں اس محبت کے جذبے میں آخر میں فائنلی کون اپر ہینڈ ہوتا ہے اور کون لوور ہینڈ ہے. جب دو لڑکی اور لڑکے آپس میں محبت کرتے ہیں تو لڑکا خاص طور سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے پہاڑ سے دودھ کی نہریں بہا دوں گا، میں آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. ایسے جذبات شو کرتا ہے لڑکا اور لڑکی بھی اس سے اپنی محبت کا احساس کرتی ہے اور دونوں برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. لیکن اس کی سب سے بڑی اور خطرناک قسم کی اینڈ بتاتا ہوں. یہ لو جو ہے نا، جس روز شادی ہوتی ہے نا ایسے لو کرنے والے جوڑے کی، اس دن وہ لو ختم ہو جاتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت محسوس کرتی ہے کہ یہ مرد جہاں مجھے
برابری کی بنیاد پہ میرے ساتھ دوستی رکھتا تھا، اب مجھ پہ حکم چلا رہا ہے۔ بس یہاں سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مرد جو ہے نا عورت کو اپنے محکومیت میں لے لیتا ہے، لفظ جو ہے وہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتا۔ جب یہ چیز واقع ہوتی ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لب کی شادیاں طلاق کی شکل میں منتج ہوتی ہیں 90%، اور ان کی زندگیاں جیران ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی جب اپنے آپ میں محکومیت میں آ جاتی ہے تو اس کا وہ لو جو ہے نا جو ایکول بیسس پہ تھا وہ ڈاؤن ورڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نہ شادی جس دن ہوتی ہے اس دن عورت کی جو سپرمیسی ہے، جو انسان مرد اس کو بار بار کہتا ہے میں تیرے لیے تالے توڑ لوں گا، میں تیرے لیے پہاڑ میں سے دودھ نکالوں گا، سب برابر ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جو کہ بالکل مان رکھتی تھی کہ یہ شخص اور میرے حقوق میں اس کے حقوق کوئی فرق ہی نہیں ہے، میں جیسا چاہوں گی کروں گی، وہ بات ختم ہو جاتی ہے اور وہ مرد کی محکومیت میں چلی جاتی ہے۔ یہ وہ خطرناک سچویشن ہے جہاں پر ہر آدمی نہیں سنبھل پاتا، ہر انسان نہیں سنبھل پاتا۔ وہاں پر اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لو جو ہے نا اس کا اینڈ جو ہے جہاں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، لو کی ڈیتھ ہوتی ہے شادی۔ تو ایسی محبت کی آخر جو ہے نا بڑی ٹریجیکل ہوتا ہے کہ وہ مرد جو ہے نا اپنی سپرمیسٹی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی اینڈ ہے محبت کا۔ اگر جو بچیاں سمجھ لیں اس بات کو تو پھر اس کے برے اثرات میں وہ نہیں آئیں گے۔ بس آج محبت کے اوپر یہ ایک ضروری ویلاگ کرنا میں محسوس کرتا تھا، میں نے کیا ہے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں فاصلے کر دیے جائیں اور کسی قسم کا کانٹیکٹ نہ رکھا جائے، تو دھیرے دھیرے وہ جذبہ سرد پڑ جاتا ہے اور آدمی جس کو محبت کہتے ہیں، لو کہتے ہیں، اس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ ہر گھر کو، ہر خاندان کو اس قسم کے برے نتائج کی طرف جانے والے نتائج سے محفوظ رکھے۔ اور یہ لو جیسا معاملہ ہے، اس کے سلسلے میں جو بات کہی ہے ایک جذبہ ہے، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے جس کو آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ بس آپ دھیرے جب آپ کی شادی ارینج شادی ہو جائے گی، وہاں اصل محبت ارینج شادی کے بعد شروع ہوتی ہے اور پھر وہ دھیرے بڑھ کے پیک پہ پہنچ جاتی ہے۔ ارینج شادی میں فائدہ یہ ہے کہ وہ جو محبت پہلے پیدا ہوئی تھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اس محبت کا، اور یہ دھیرے محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک بچے ہونے کے بعد میں وہ اور بڑھ جاتی ہے، دوسرے بچے ہونے کے بعد اور بڑھ جاتی ہے، اور دونوں میں بہت زبردست قسم کی یگانگت ہو جاتی ہے۔ یہی ایک اصلی محبت ہے۔ بس یہی بات کہنا تھی آج کے ویلاگ میں۔